الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ عبادت ہو یا استعانت، یہ دونوں دعا ہے، اور اگر اس کی مزید توضیح کریں تو جیسے کہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ یا تو دعائے عبادہ ہے یا پھر دعائے مسئلہ۔ دعائے عبادہ جو دعا بطور عبادت کی جائے، دعائے مسئلہ جو دعا بطور سوال کیا جائے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ دعائے عبادہ ہے یہ بھی دعا۔ اور ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، یہ جو ہے یہ دعائے مسئلہ ہے۔ آپ نماز میں کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ دعا ہے، دعائے عبادہ۔ آپ نماز میں کہتے ہیں سبحان ربی العالی، یہ دعا ہے لیکن دعائے عبادہ۔ آپ نماز میں کہتے ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ دعائے مسئلہ ہے۔ گو کہ اگر دعا میں اللہ رب العالمین کی توصیف، اللہ رب العالمین کی صفات، اللہ رب العالمین کے افعال مبارکہ کا ذکر ہو تو یہ دعائے عبادہ ہے، اور اگر بندہ اپنی حاجات پیش کرے اللہ کے سامنے تو یہ جو ہے یہ دعائے مسئلہ ہے۔ سورہ فاتحہ دونوں پر مشتمل ہے، سورہ فاتحہ کے اندر دعائے عبادہ بھی ہے اور دعائے مسئلہ بھی ہے۔ اور اس عبادت اور استعانت یہ جو دعا ہے اس میں لوگوں کی 4 قسمیں ہیں، جس میں سے ہم نے کل بتایا تھا کہ 2 قسموں کا ذکر ہم نے کیا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر عبادت بہت زیادہ غالب ہے، ان میں اخلاص ہے، شریعت کی پیروی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن استعانت اور توکل کے باب میں سے ممکن ہے کہ وہ کیا ہوں، وہ کمزور ہوں، اور کمزور ہونے کی وجہ یا عاجزی یا پھر افراط۔ اور اس کی وجہ ہم نے کہا تھا کہ اس کی وجہ اس کے دشمن ہیں، ظاہری دشمن اور باطنی دشمن، جو اس کو روکتے ہیں کامل استعانت طلب کرنے سے اور کامل توکل سے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، مشکلات میں گھبرا جاتے ہیں لوگ، بعض دفعہ غم ہوتے ہیں، غم کھاتے ہیں جو فوت ہوا اس پر، تو یہ لوگ جو ہیں، اس قسم کے لوگ جو کیا کرتے ہیں، وہ شریعت کو پیرو تو ہیں
لیکن استعانت اور توکل کے باب میں کیا ہے، وہ بہت ہی پیچھے ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین کے قضاء و قدر، اللہ کی جو مقدر تقدیر ہے، اس تقدیر کو پہچانتے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی مقدر ہے، اللہ رب العالمین نے یہ لکھا ہوا ہے، تو نتیجتاً وہ نقص کے شکار ہوتے ہیں۔ اور دوسری قسم بتائی تھی ہم نے کہ جن لوگوں پر استعانت اور توکل تو غالب ہے، فقر و فاقہ تو غالب ہے، خضوع اللہ رب العالمین کے تقدیر کے سامنے تو غالب ہے، وہ کہتے ہیں کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے یہ اللہ کی سے ہوتا ہے، یہ تو سب ان کو مانتے ہیں، وہ ان باتوں کو جانتے ہیں، لیکن عبادت کے باب میں وہ جو ہے مفرط، عبادت کے اعتبار میں وہ شکار ہیں افراط و تفرید کے، توکل میں اور استعانت میں اور قضاء و قدر کی پر ایمان میں وہ بہت آگے ہیں، لیکن وہ ناقص ہیں عبادت کے باب میں، یا تو وہ عبادت انجام دیتے ہی نہیں، یا پھر وہ عبادت انجام تو دیتے ہیں لیکن عبادت اس طرح سے انجام نہیں دیتے جس طرح سے مطلوب ہے۔ مثال کے طور پر عبادت میں مقصود ہے للہیت، عبادت میں مقصود ہے متابعت، یعنی عبادت جو ہے وہ للہ ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور پھر عبادت میں ضروری ہے، بہت بڑا رکن ہے عبادت کا، وہ یہ ہے کہ عبادت جو ہے وہ متابعت میں ہو۔ متابعت کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں۔ تو جہاں تک ان کے استعانت کا تعلق ہے، جہاں تک ان لوگوں کی کہ توکل کا جو تعلق ہے، جہاں تک ان لوگوں کا اللہ رب العالمین کی تقدیر پہ ایمان کا تعلق ہے، اس میں یہ کامل ہے، لیکن عبادت کے پہلو میں یا تو یہ افراط و تفرید کا شکار ہیں، یا عبادت کرتے ہی نہیں، یا عبادت کرتے ہیں لیکن اس طرح نہیں کرتے جیسے مطلوب ہے، کیونکہ اس عبادت کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں جو عبادت اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، جو عبادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کیا کرتا ہے، وہ عبادت تو انجام دیتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اخلاص ہوتا ہے اس کے اندر، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت سے وہ بے بہرا ہوتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے وہ بے بہرا ہوتا ہے، اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کوئی جذبہ ہوتا ہی نہیں، وہ یہ سوچتا ہی نہیں کہ یہ عبادت جو ہے یہ انجام دوں گا میں اس کو اس طرح جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دی۔ تو گو کہ عبادت کے پہلو میں وہ افراد و تفرید کا شکار ہیں، اور اگر ہم آگے بڑھیں تو پھر عبادت کے پہلو میں یہ بہت ہی جو ہے کیا ہے، جس کو کہیں گے ہم، یہ لوگ بہت حد سے جو ہے آگے بڑھے ہوئے ہیں، یعنی عبادت کے باب میں بعض دفعہ اگر عبادت کرتے بھی ہیں تو پھر اللہ رب العالمین کے ساتھ انہوں نے ایسے شرکا ٹھہرا رکھے ہیں جو کسی بھی صورت جائز نہیں ہے، اور پھر جو عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھی وہ غیر اللہ کے لیے انجام دیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ کیا ہے، وہ استعانت، توکل اور اسی طرح سے اللہ کی قضاء و قدر پہ اس حد تک نکل جاتے ہیں کہ وہ کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے اوامر اور نواہی کو چھوڑ دیتے ہیں، عبادت انجام دیتے ہیں برائے نام، اور عبادت جو انجام دیتے ہیں وہ کس لیے دیتے ہیں، وہ اپنے عہدے کو جو ہے محفوظ رکھنے کے لیے، لوگوں کے اندر اپنی شہرت کو برقرار رکھنے کے لیے، اور لوگوں کے اندر کیا ہے یہ جتلانے کے لیے کہ میں جو ہے عبادت انجام دیتا ہوں، میں عبادت کرتا ہوں۔ ان کا مقصد جو ہے وہ للہیت نہیں ہوتا، اور پھر انہی لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو بعض دفعہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ کیا ہے، اللہ بندہ ہے اور بندہ اللہ ہے، نعوذ باللہ من غضب اللہ۔ تو اس قسم کے لوگ جو ہیں، یہ دوسری قسم ہے کہ ان لوگوں پر توکل اور استعانت اور اسی طرح سے قضاء و قدر پر ایمان تو غالب ہے، لیکن یہ لوگ کیا ہیں، لیکن یہ لوگ عبادت کے باب میں افراط اور تفرید کے شکار ہیں۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اللہ کی عبادت سے اعراض کرتے ہیں، اللہ کی عبادت سے اعراض کرتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ لوگ اللہ رب العالمین کی استعانت سے بھی اعراض کرتے ہیں، نہ عبادت کرتے ہیں اور نہ استعانت۔
یہ جو لوگ ہیں یہ دو قسم کے لوگ ہیں، بعض دیندار ہوتے ہیں، بعض دنیا دار ہوتے ہیں۔ بعض لوگ دنیا دار ہوتے ہیں اور بعض لوگ دیندار ہوتے ہیں جو عبادت سے اور استعانت سے اعراض کرتے ہیں، عبادت سے بھی اعراض اور استعانت سے بھی اعراض۔ دینداروں میں سے وہ لوگ ہیں جو دین فاسد کے علمبردار ہوتے ہیں، جو دین فاسد یعنی دین ہے ان کے پاس لیکن ایسا دین جو دین فاسد ہے، جو دین صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، یعنی ان کا خیال ہے کہ ہم کیا ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن وہ کرتے ہیں غیر اللہ کی عبادت۔ انہوں نے اللہ کی عبادت کو غیر اللہ کی عبادت جان رکھا ہے۔ وہ بذام خود دیندار ہیں، وہ بذام خود دین والے ہیں، وہ بذام خود دین کے علمبردار ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ہم دیندار ہیں لیکن کرتے کیا ہیں؟ لیکن کرتے یہ ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ استعانت چاہتے ہیں، استعانت کرتے ہیں۔ استعانت کی جو عبادت ہے، استعانت جو ہے، استعانت یہ کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں اللہ سے، یہ مدد مانگتے ہیں، استعانہ کرتے ہیں، یہ عمل انجام دیتے ہیں، لیکن کرتے کس سے ہیں؟ کرتے ہیں غیر اللہ سے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ جو ہم کرتے ہیں یہ ہم اللہ ہی کو عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی سے استعانت کرتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی جائے کسی قبر پر یا کوئی کسی مزار پہ جائے اور وہاں کیا کرے، وہاں وہ دعا کرے، اور مقصد کیا ہو اس کا؟ مقصد اس کا جو ہے وہ کیا ہو؟ وہ اللہ سے دعا کرنا ہو۔ لیکن مزار پہ کیوں گئے بھائی آپ؟ اس قبر پہ آپ کیوں گئے؟ وہ کہے گا میں اس لیے گیا کہ یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرے گا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے عبادت اللہ کی، استعانت اس نے اللہ سے کی، لیکن وسیلہ اس نے غلط اختیار کیا۔ اور وسائل کہتے ہیں، ایک قاعدہ ہے، قاعدہ اصولی ہے، کہتے ہیں الوسائل لہا حکم السبب، الوسیلہ لہا حکم السبب، الوسیلہ لہا حکم الغایہ، کہ وسیلہ جو ہے، وسیلہ کو حکم جو ہے وہ ہے غایت کا، گویا کہ مقاصد کا حکم ہے اس کو۔ وسیلہ وہی حکم رکھتا ہے جو مقاصد کا حکم ہے۔ مثال کے طور پر وضو کرنا یہ وسیلہ ہے نماز پڑھنے کے لیے، غایت جو ہے وہ نماز ہے۔ اب وضو کا جو حکم ہے وہی نماز کا حکم ہے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ نہیں وضو کرنا جو ہے یہ غیر واجب ہے جبکہ نماز واجب ہے۔ نہیں، نماز واجب ہے اور نماز کے وجوب کے لیے جو تکمیلات ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے وضو کرنا۔ اب وضو کرنا بھی کیا ہے؟ وضو کرنا بھی واجب ہے۔ تو وضو کو ہم کہیں گے وسیلہ اور نماز کو ہم کہیں گے غایہ۔ تو جو حکم وسیلے کا ہے وہی غایہ کا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جو شخص غیر اللہ کی سے استعانت کرتا ہے، اور کرتا کہاں پہ ہے؟ قبروں پہ جا کے۔ کرتا کہاں ہے؟ وہ مزاروں پہ جا کے۔ کہاں کرتا ہے؟ بزرگوں کے پاس جا کے کرتا ہے، کسی خاص جگہ جا کے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شخص جو ہے درست نہیں کرتا، کیونکہ اس نے یہ جو طریقہ اختیار کیا یہ طریقہ غلط طریقہ ہے۔ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، یہ طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، یہ طریقہ سلف نے نہیں بتایا، صحابہ نے یہ نہیں بتایا۔ صحابہ نے ایسا نہیں کیا کہ وہ کیا کرتے ہوں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس وفات کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جاتے ہوں اور وہاں دعا کرتے ہوں۔ ایسا صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ اور جو چیز صحابہ سے ثابت نہیں ہے، حالانکہ امکان بھی تھا، ممکن بھی تھا، سارے مدینہ میں رہنے والے تھے، مدینہ کے لوگ تھے، صحابہ مدینہ میں رہتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی وہیں پہ ہوئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدفون بھی مدینے میں ہیں۔ تو ان کے لیے یہ ممکن تھا کہ وہ کیا ہے، وہ جائیں اور قبر پہ جو ہے کیا ہے اپنی حاجات رکھیں، وہاں پیش کریں، اور پھر یہ کہیں کہ ہم نبی سے تو نہیں مانگتے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کی قبر کے پاس آ کے کرتے ہیں تاکہ ہمیں کیا ہو، اللہ رب العالمین قبول کرے۔ تو گویا کہ وسیلے کا جو حکم ہے، وسیلے کا حکم غایہ کا حکم ہے۔ اب یہ لوگ استعانت تو کرتے ہیں اللہ سے مگر وسیلے غلط اختیار کرتے ہیں۔
ان کا خیال، ان کی جو ہے خواہش اپنی جو ہے وہ اس کے مطابق یہ کیا کرتے ہیں، استعانہ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ استعانہ نہیں کرتے، یہ استعانہ کرتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں، اس طریقے سے کرتے ہیں جس طریقے سے جائز نہیں ہے. تو ہم کہیں گے کہ یہ لوگ معرض ہیں، یہ دراصل استعانت سے عاری ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ کہ یہ لوگ پیروی نہیں کرتے مگر یہ گمان کی پیروی کرتے ہیں. وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ اور یہ اس چیز کی پیروی کرتے ہیں جو ان کی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آیا ہے. ہدایت کیا ہے؟ قرآن. ہدایت کیا ہے؟ ہدایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہدایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہدایت لے کے جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ آپ نے بتایا ہو کہ کسی قبر کے پاس جاؤ، کسی ولی کی قبر کے پاس جاؤ، کسی نبی کی قبر کے پاس جاؤ اور پھر کیا ہے وہاں تلاش کرو، وہاں دعا کرو، وہاں قبول ہوگی. ایسی کوئی بھی حدیث موجود نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ بہت سارے گزرے ہیں، لیکن معلوم جو قبریں ہیں وہ چند نبیوں کی ہیں. 3 یا 4 پیغمبروں کی قبریں معلوم ہیں، باقی کسی کی قبر معلوم نہیں. اگر قبروں میں خیر ہوتی تو اللہ رب العالمین نے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اتبع ملت ابراہیم حنیفا کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں جو یکسو تھے، تو وہاں اللہ رب العالمین یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی قبر پہ جا کے جو ہے کیا ہے اپنی مرادیں جو ہے پوری کرو، کیونکہ اللہ ارحم الراحمین ہے. یہ ناممکن ہے کہ اللہ رب العالمین یہ تو بتائے کہ تم عبادت کرو لیکن عبادت کا طریقہ نہ بتائے. ناممکن ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں لوگوں کو بتانے کے لیے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم چیز کو نہ بتائے جو انسان کی ضرورت ہے، جو انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. تو یہ جو آیت ہے سورۃ نجم کی آیت إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ آیت نمبر 23. تو گویا کہ اس میں رد ہے ان لوگوں کا جو استعانت کرتے ہیں لیکن بغیر اللہ کرتے ہیں. استعانت کرتے ہیں لیکن وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے. تو یہ دینداروں کا حال ہے. یعنی تیسری قسم جو ہے لوگوں کی عبادت اور استعانت کے باب میں وہ ان لوگوں کی ہے جو 2 قسموں کے ہیں، ایک دنیا دار ہیں، ایک دیندار ہیں. دیندار جو ہیں وہ یہ ہوئے جو میں نے بیان کیے، اور دنیا دار جو ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی جو ان کی مراد ہوتی ہے وہ اس کو چاہتے ہیں، اس کو پورا کرنے کی جتن کرتے ہیں، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ اسباب اپناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری مرادیں جو ہیں وہ پوری ہوں گی کیسے، کہ ہم جو ہے اسباب کے ہیں. یہ جو نظر و نیاز کا سلسلہ ہے، نظر و نیاز کا سلسلہ اس کی بہت اچھی مثال ہے کہ کسی کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے. پیسہ ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، پیسہ ہونا اچھی بات ہے، لیکن پیسوں کا استعمال جو ہے یہ ہے بات. اللہ یہ نہیں کہتا کہ پیسے مت کماؤ، بلکہ اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین نے کمانے کا حکم دیا، کمانے کا حکم ہوا، کمانے کے آداب بتائے، تجارت کرنے کا حکم بتایا. تو یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین کہتا کہ نہیں پیسے مت کماؤ، نہیں پیسے کماؤ، لیکن پیسوں میں کیا ہے، پیسوں میں حدود ہوتے ہیں. آپ کے پیسے آپ ان کو اچھی طرح سے استعمال کریں، کوئی حرج نہیں. لیکن دوسرا شخص جو کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ارے میں اپنے پیسوں کا مالک ہوں، جو چاہوں وہ کروں، جہاں چاہوں وہاں خرچاؤں. یہ کیا ہے، یہ استعانت کے باب میں اہل دنیا اور اسی طرح سے اہل دنیا اور مال والوں کا کیا ہے، مال والوں کا ایک جس کو آپ کہیں گے کہ ایک شوشہ ہوتا ہے جو درست نہیں ہے، کہ وہ کہتے ہیں میرا پیسہ، میں اپنا مالک پیسوں کا، جو چاہوں میں خرچ کروں، کیونکہ قیامت کے دن اس بارے میں سوال ہوگا. اور آدمی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی جتن کرتا ہے، پھر جو ہے کیا کرتا ہے، پھر پیسے خرچ کرتا ہے. حالانکہ اس کو چاہیے تھا کہ وہ کیا ہے، وہ پیسے ایسے خرچ کرے
جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیسہ خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سونا اور چاندی کے خزانے بناتے ہیں، سونے اور چاندی کے خزانے بناتے ہیں، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خبر دیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کنز مت بناؤ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کیا ہے سونا اور چاندی حاصل نہ کرو، نہیں کرو، لیکن کیا ہے لا ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا۔ لیکن ان لوگوں کا کیا وتیرہ ہے، یہ کماتے تو ہیں لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ آپ کے پیسے کمانے میں اللہ رب العالمین نے بہت آپ کا تعاون کیا ہے، آپ کا پیسہ کمانے میں اللہ رب العالمین نے آپ کی بہت مدد کی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اگر آپ کو چلنے پھرنے کی طاقت نہ دے آپ پیسے کمائیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اگر اللہ رب العالمین ہمیں دماغ نہ دے ہم پیسے کما سکیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو باقی انعامات ہم پر ہیں جسمانی طور کہ ہم تیار ہیں، ہمارے اندر صلاحیت ہے، یہ ساری صلاحیت اللہ رب العالمین کا عطیہ ہے، یہ صلاحیت، اس صلاحیت کو استعمال کیے بغیر ممکن ہی نہیں کہ ہم کیا کریں، ہم مال کما سکیں۔ جب اللہ رب العالمین نے اس مال کے کمانے کے ہمیں وسائل عطا فرمائے تو پھر ہم اس مال کو اللہ رب العالمین کی مرضی کے خلاف کیوں خرچ کریں؟ لیکن ان لوگوں کا کیا وتیرہ ہوتا ہے، ان کے پاس اگر پیسہ ہے تو یہ کیا کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اہلکت مال اللبدا، اہلکت مال اللبدا، میں نے لٹایا مال، میں نے فلاں جگہ اتنے پیسے خرچ کیے، میں نے فلاں جگہ اتنے پیسے خرچ کیے، میں نے فلاں مزار پر اتنا چڑھاوا چڑھایا، میں نے فلاں درگاہ پہ اتنا چڑھاوا چڑھایا، میں نے فلاں شادی میں اتنا صرف کیا، میں نے فلاں جو ہے، تو ہزاروں قسم کے ارادے اور ہزاروں قسم کی خواہشات وہ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ استعانت کے باب میں کیا ہیں، یہ اعراض کرتے ہیں، یہ استعانت باللہ کے قائل نہیں، یہ اللہ رب العالمین سے استعانت نہیں چاہتے۔ تو ایسے لوگ کیا ہیں، یہ بھی لوگوں کے قسم ہے کہ کچھ لوگ تو جو ہے دین کے باب میں وہ عبادت اور استعانت سے اعراض کرتے ہیں، اور کچھ لوگ دنیا کے باب میں عبادت اور استعانت سے جو ہے اعراض کرتے ہیں۔ اب اگر کسی کے پاس پیسہ ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ عبادت کے باب میں بہت ہی جو ہے کیا جس کو کہیں گے آپ کمزور ہے، نمازوں کو اپنی 5 وقت پہ ادا نہ کرنا، حد ہے حد۔ آپ دیکھیں گے، آپ ملازمین کو لیجئے کہ ملازمین اکثر ایسا ہوتا ہے آج، الا ماشاء اللہ یہ ممکن ہے کچھ لوگ ہوں جو نمازوں کے پابند ہوں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ڈیوٹی کے ٹائم پر کیا ہوتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتے۔ کون اب جوتا نکالے گا، کون اب یہ ہماری کریز جو ہے ٹوٹ جائے گی، اب فلاں چیز ہوگی، حالانکہ 10 منٹ کا معاملہ ہے، نماز ظہر نماز عصر، لیکن کیا ہے لوگ ادا نہیں کرتے۔ اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ جمع بین الصلاتین کا جو ہے کیا کرتے ہیں، ہمیشہ مسلسل۔ دیکھیں جمع بین الصلاتین ایک سنت ہے، یہ جو ہے نبی علیہ السلام نے جمع کیا 2 نمازوں کے درمیان، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا روٹین بنا لینا، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ مال کے باب میں افراط اور تفریط ہے، اور یہ جو ہے دنیا داروں کی عبادت اور استعانت میں کمی ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے عبادت اور استعانت کا باب، اس باب میں جو قسمیں تھی لوگوں کی وہ مکمل ہوئی، جن کو کئی علماء نے جمع کیا ہے۔ اللہ ان علماء کو جزائے خیر دے۔ یہاں پر الحمدللہ رب العالمین کے حوالے سے ایک جو ہے تھوڑا سا جس کو کہیں گے اضافہ، جو ہم نے پہلے کہا تھا اس پر مزید اضافہ یہ کرنا ہے کہ اس سورت کے شروع میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان 2 ناموں سے شروع کیا، یعنی اللہ اور رب۔ اور اللہ جو ہے، اللہ کون ہے؟ اللہ معبود برحق۔ تو یہ جو اللہ رب العالمین کا لفظ جلالہ اللہ ہے، یہ عبادت کا زیادہ حقدار ہے،
یہ عبادت کا زیادہ حقدار ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے الحمدللہ، ساری تعریف ہے اللہ کی. اسی لیے کہا جاتا ہے سبحان اللہ، اللہ رب العالمین تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. اور رب جو ہے، رب مربی ہے، خالق ہے، رازق ہے، ناصر ہے اور ہادی ہے. رب کون ہے؟ رب تربیت کرنے والا، پالنے والا، پروردگار. کیسے پالتا ہے؟ پہلے پیدا کرتا ہے، پھر رزق دیتا ہے، پھر مدد کرتا ہے اور پھر رہنمائی کرتا ہے. والذی قدر فہدی، والذی قدر فہدی، ہدایت بھی وہی دیتا ہے، مدد بھی وہی کرتا ہے، روزی بھی وہی دیتا ہے اور پیدا بھی وہی کرتا ہے. تو یہ ساری جو ہے کیا ہے؟ رب کے رب ہے. اور یہ اسم، یہ اللہ رب العالمین کا رب ہونا، یہ استعانت اور سوال کا زیادہ حقدار ہے. یعنی اللہ عبادت کا زیادہ حقدار ہے اور رب جو ہے یہ استعانہ کا زیادہ حقدار ہے اور سوال کرنے کا زیادہ حقدار ہے. یعنی ہم کو زیادہ حق یہ بنتا ہے کہ ہم کیا ہے؟ رب سے سوال کریں. اسی لیے آپ کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اے ہمارے رب، اغفر لی ہماری مغفرت فرمائیں، ولوالدی اور میرے والدین کی. یہاں ضمناً ایک حدیث مجھے یاد آئی. وہ حدیث یہ ہے کہ یہ جو ربنا اغفر لی ولوالدی ہے، یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے، آیت نمبر 41. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی مجھ کو مغفرت فرمائے اور میرے دونوں جو ہے والدین کی مغفرت فرمائے. تو یہاں پہ ربنا کا جو ہے استعمال فرمایا. حدیث یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے یا کوئی دعائے مغفرت یا کوئی اور دعا، تو اللہ رب العالمین فرشتے مقرر کرتا ہے. وہ فرشتے کہتے ہیں وَلَكَ مِثْلَكَ، اور آپ کو بھی ایسی ہی جو آپ اس اپنے بھائی کے لیے مانگ رہے ہیں، آپ کو بھی وہی عطا ہو. جب آدمی کہتا ہے اللہم اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، کہ الہی میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور مومن مردوں کی اور مومن عورتوں کی مغفرت فرما. تو کائنات میں جتنے بھی مومن ہیں ان سارے مومنین کو یہ دعا پہنچے گی. اہل ایمان جتنے بھی گزرے ہیں یا جو آئندہ آئیں گے قیامت کی صبح تک، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کی صبح تک یہ دعا ان کو شامل ہے. جیسے آپ کہتے ہیں اتحیات میں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہم پر ہو اور اللہ رب العالمین کے نیک وکار بندوں پر. تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہر مسلمان کو، ہر نیک وکار کو یہ دعا لگتی ہے، یہ دعا پہنچتی ہے. اب اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ یعنی ہم نے دعا تو کی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے ہر مومن کے لیے، ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے لیے ہم نے دعا کی. ہمیں کیا ملے گا؟ تو اس میں ہر ایک آدمی کے بدلے میں، ہر مومن کے بدلے میں، ہر مومنہ کے بدلے میں ہمیں ایک نیکی ملے گی. ہمیں ایک نیکی ملے گی ہر مومن کے بدلے میں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک. تو گو کہ یہ عظیم جملہ ہے اور یہ دلیل ہے صلاح کی، یہ دلیل ہے خیر کی، یہ دلیل ہے اسلام کی خوبی کی کہ جملہ چھوٹا سا ہے لیکن کیا ہے؟ اس کا اجر عظیم ہے. تو یہاں مجھے یہ کہنا ہے کہ یہاں پر استعمال فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی، کہ اے ہمارے رب مغفرت فرما میری اور میرے والدین کی. اسی طرح سے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا، آدم علیہ السلام نے اور حوا علیہ السلام نے فرمایا ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنے آپ پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہماری مغفرت نہ فرمائے،
وترحمنا، اور تو ہم پہ رحم نہ فرمائے، لنکونن من الخاسرین، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 23، پہلی والی جو تھی وہ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 41، اور یہ سورۃ اعراف آیت نمبر 23۔ اسی طرح ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، سورۃ قصص آیت نمبر 16۔ یہاں پر بھی کیا ہے؟ ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، فاغفر لی پس تو میری مغفرت فرما۔ اسی طرح ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، واسرافنا فی امرنا، اور ہم نے جو اپنے معاملات میں زیادتی کی ہے اس کو بھی معاف فرما۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 147، اور ایسے ہی فرمایا اللہ نے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، سورۃ بقرہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، سورہ بقرہ آیت نمبر 286۔ اے ہمارے رب لا تؤاخذنا، ہمارا مواخذہ مت فرما، ہماری گرفت مت فرما، ان نسینا او اخطانا، اگر ہم کو بھول گیا یا ہم نے غلطی کی۔ تو یہاں پر بھی رب کا لفظ استعمال فرمایا اللہ رب العالمین نے۔ تو گویا کہ سوال کے حوالے سے اگر جو ہے سوال کرنا ہو، اللہ سے مانگنا ہو، تو وہاں پر جو ہے کیا ہے، وہاں پہ لفظ رب زیادہ مستحق ہے، کیونکہ اکثر دعائیں جو ہیں، اکثر استعانہ اور اکثر سوال کی جو دعائیں ہیں وہ رب کے نام سے مشروع ہیں۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، ربنا اغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین والمؤمنات، اسی طرح سے بہت سی دعائیں ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو یہاں پر لفظ رب جو ہے، لفظ رب استعمال ہوا ہے جو کہ الحمدللہ رب العالمین میں اللہ رب العالمین نے استعمال فرمایا۔ تو یہ جو پہلا نام ہے لفظ اللہ، الحمدللہ رب العالمین میں جو دو نام ہے اللہ کے، ایک لفظ اللہ، ایک اللہ، اور دوسرا اسم مبارک رب۔ تو پہلا والا جو ہے وہ بندے کا مقصد جو ہے، بندے کے مقصد کو شامل ہے اور بندے کی انتہا کو شامل ہے، اور یہ بندے کے لوٹنے کو شامل ہے، یعنی بندہ کہاں جائے گا، کس کے پاس جانا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں قرآن کی بہت سی آیات میں اللہ نے فرمایا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، یعنی جانا جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ تو گویا کہ واپس لوٹ کے جانا جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ جو اسم مبارک لفظ اللہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بندے کی انتہا ہے، یہ بندے کا مقصد ہے، اور یہ بندے کی انتہا بھی ہے۔ اس میں بندے کے لیے وہ ساری چیزیں ہیں جس میں انسان کی صلاح ہے، انسان کے لیے بہتری ہے اور انسان کا کمال ہے، اس میں سب کچھ پایا جاتا ہے۔ یعنی انسان کی صلاحیت، انسان کی اچھائی کو، انسان کو ٹھیک کرنے کے لیے اور انسان کو مکمل بنانے کے لیے اس میں ساری چیزیں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ لفظ اللہ سے ہے، اور یہ جو ہے اللہ کی عبادت ہے۔ لفظ اللہ اللہ کی عبادت ہے، لفظ اللہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی نشانی ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے معنی ہوتا ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے۔ اور دوسرا جو نام ہے رب، یہ بندے کی پیدائش، بندے کے آغاز کو شامل ہے، اور جب ہم ان دونوں کو دیکھتے ہیں تو یہ جو دوسرا ہے لفظ رب،
یہ پہلے والے میں داخل، یعنی لفظ اللہ میں داخل ہے، اسی طرح جیسے ربوبیت الہیت میں داخل ہے، ربوبیت الہیت میں داخل ہے، یعنی ربوبیت رب ماننا اللہ رب العالمین کو جیسے داخل ہے اللہ رب العالمین کو معبود ماننے میں، اسی طرح رب، لفظ رب جو ہے وہ لفظ اللہ میں داخل ہے۔ اور ربوبیت یہ الوہیت کو لازم ہے، اور یہ جو اسم رحمان ہے یہ کمال تعلق کو شامل ہے اور حالات کے حال کے کمال کو شامل ہے، کیونکہ اس میں انسان کی دنیاوی اور اخروی سعادت پوری ہوتی ہے۔ لفظ رحمان کا تعلق یہ شامل ہے کمال تعلق کو اور کمال حال اور وصف کو، اور اس میں انسان کی دنیاوی اور اخروی سعادت پوری ہوتی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی رحمت اگر بندے کو شامل ہو تو بندہ کیا ہے؟ تو بندہ دنیا میں بھی ٹھیک رہے اور بندہ آخرت میں بھی ٹھیک رہے۔ اگر اللہ کی رحمت شامل حال ہو بندے کے تو بندہ جو ہے یہ دنیا میں نیک بخت بنے گا، اور پھر آخرت کے اندر یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے سرفراز ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ رحمان کا انکار کرتے تھے۔ قُلْ هُوَ رَبِّي آپ فرمائیے کہ رحمان کون ہے؟ وہ میرا رب ہے۔ لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود اس کے بغیر، علیہ توکلت اسی پہ میں بھروسہ کرتا ہوں، وَإِلَيْهِ مَتَاب اور اسی کی طرف واپس جانا ہے ہم نے۔ سورۃ رعد کی آیت نمبر 30، یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر، یعنی یہ جو سورہ رعد کی آیت نمبر 30 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ ایک ہوا، قُلْ هُوَ رَبِّي دوسرا ہوا، لا الہ الا ہو یہ تیسرا ہوا، علیہ توکلت وإلیہ انیب۔ تو اس میں لفظ رحمان بھی آیا، اس میں لفظ رب بھی آیا اور لفظ الہ بھی آیا۔ اللہ رب العالمین نے تینوں ناموں کو ذکر کیا یہاں پر، رحمان کو بھی اور رب کو بھی اور الہ کو بھی، اور پھر فرمایا علیہ توکلت وإلیہ متاب کہ مجھے اسی پہ توکل ہے اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کے جانا ہے۔ یہ اسی طرح سورۃ رعد کی اس آیت نمبر 30 میں اللہ رب العالمین نے تینوں نام کو ذکر فرمایا، رحمان کو بھی، رب کو بھی اور الہ کو بھی، جس طرح اللہ رب العالمین نے ان تینوں نام کو سورہ فاتحہ کے اندر ذکر فرمایا۔ سورہ فاتحہ کے اندر بھی یہ تینوں ناموں کا ذکر ہے، رب بھی، اللہ بھی اور رحمان بھی۔ الحمدللہ رب العالمین اس میں دو نام ہیں، اور الرحمن الرحیم اس میں الرحمان ہے، تو ان کو جو ہے کیا ہے، ان کو جمع فرمایا سورہ فاتحہ میں بھی، جیسے سورہ رعد کی اس آیت میں ان تینوں ناموں کا جو ہے رب العالمین نے جمع فرمایا ایک ساتھ۔ البتہ یہاں پر لفظ اللہ سے شروع فرمایا اور یعنی وہاں کہا الحمدللہ، پہلے اللہ آیا پھر رب آیا پھر رحمان آیا، جبکہ اس میں سورۃ رعد میں پہلے رحمان آیا پھر رب آیا اور پھر الہ آیا۔ تو سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ رب العالمین نے آغاز جو فرمایا وہ لفظ اللہ سے فرمایا، اسی لیے فرمایا ایاک نعبد، اسم کو مقدم کیا، اسم سے متعلق عبادت جو ہے اس کو مقدم کیا، کیونکہ یہ سورت جو ہے یہ کتاب کا فاتحہ ہے، یہ قرآن کا جو ہے قرآن کی ہے، تو اس میں وہ مقصد مقدم کیا جو انسان کی زندگی کا مقصد ہے، وہ ہے عبودیت۔
اور یہ پھر جائیں گے ہم قاعدہ محبت اور قاعدہ ارادہ میں وغیرہ، ان میں اس کا ذکر مزید تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک واتوب الیک۔